الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ المطہرین واصحابہ المقربین وأولیاء أمته وعلماء ملته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الأمين. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سروران حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مولا پاک میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے. ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں. ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو. بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق مرحمت فرمائے. واقع قارون میں ہمارے لیے عبرت کا درس ہے، مگر عبرت وہی پکڑتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ضمیر اور عقل سلیم عطا کی ہو. اب دیکھیں اللہ رب العزت کا امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایک خاص کرم ہے. جو صاحب عقل بندے ہیں وہ پرانی قوموں کا ذکر پڑھ کے ان سے عبرت پکڑتے ہیں. ہمارے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور امت مصطفیٰ خاتم الامم ہے. امتوں میں سے سب سے آخری امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہم لوگ پرانی قوموں کے واقعات سے عبرت پکڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے امت مصطفیٰ پہ یہ بھی پردہ ڈال دیا ہے کہ کسی قوم کے سامنے میرے نبی کی امت کو ننگا نہیں کیا. ورنہ دیکھ لیں صاحب کا ساری قوموں کے کرتوت ننگے ہیں، کھلے ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے. انہوں نے یہ کہ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم ہود و حنود کی پیروی میں اس قدر بڑھ جائیں گے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی کسی سوراخ میں گھسے گا تو یہ بھی گھسیں گے.
آج دیکھیں نا یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والا فیشن اتنا عروج پکڑ گیا ہے. آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کہیں بھی جائیں، وہاں آپ کو کثرت کے ساتھ یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے جو معاملات ہیں وہ ملیں گے. یعنی اس قدر یہ لوگ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی قیصر روم کے دربار کے اندر سفیر بن کے جاتے ہیں اور سفیروں کے لیے اہتمام ہوتا ہے. اس نے کہا کہ مسلمانوں کا سفیر آیا ہے، ذرا بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ دعوت ہونی چاہیے تاکہ اس کو پتہ لگے کہ قیصر کے دربار کی شان و شوکت کیا ہے. سفیر کے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا. بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے عہدیدار، کیونکہ اس وقت حضرت فاروق اعظم کا رعب و دبدبا تھا، بڑے عمدہ قسم کے کھانے لگ گئے اور بڑے بڑے وزیر اور بڑے بڑے عہدیدار لوگ آ کے بیٹھ گئے. کھانا شروع ہو گیا، سب کھا رہے ہیں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کھانا شروع کیا. کھاتے کھاتے ایک لقمہ ہاتھ سے چھوٹا اور زمین پہ گر گیا. اس صحابی رسول نے وہ لقمہ زمین سے اٹھایا، اس کو جھاڑا اور جھاڑ کے کھا لیا. قیصر مذاق کرنے لگا، وہ کہنے لگا یہ دیکھو یہ لوگ آج ہم سے لڑنے کی باتیں کرتے ہیں کہ جن کو تو کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا. اس کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ وزیر بھی بیٹھے ہیں، مشیر بھی بیٹھے ہیں، بادشاہ بھی بیٹھا ہے اور بادشاہ کے سامنے یہ گری ہوئی روٹی کا لقمہ اٹھا رہا ہے. اتنے اعلیٰ کھانے سامنے پڑے ہوئے ہیں. اس صحابی رسول کے کانوں تک یہ بات پہنچی، مسکرا کے کہنے لگے میں تمہارے دربار کے آداب دیکھوں یا اپنے نبی کی سنت کو دیکھوں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا آج تو جراثیم والا یہ ہو جاتا ہے. پرانے دور کی مائیاں تھیں، اگر بچے کے ہاتھ سے لقمہ گرتا تھا ساتھ ایک چپیڑ پڑتی تھی، وہ تینوں رزق دے ادب دا نہیں طریقہ، اس کو پکڑو، اس کو چومو، اس کو جھاڑو اور پھر کھاؤ. لیکن اب تو جی گر گیا جی رہن دیو، جراثیم لگ گئے نے. اور یہ جراثیم اتنا ہی ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں. جتنا ہم جراثیم سے دور بھاگ رہے ہیں اتنے ہی یہ جراثیم ہمارے پیچھے لگ رہے ہیں. اور فلاح و کامیابی اخیر اسی میں ہے جو طریقے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہر وہ کام کرے گی جو سابقہ امم نے کیا. بڑا سخت جملہ میرے حضور نے فرمایا حتیٰ کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے اپنی سگی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو میرے امتی وہ بھی کریں گے. اللہ، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. آئے دن اخبارات میں ایسے کیسز سامنے آتے ہیں. اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کرتوت ہمارے ان لوگوں سے بھی کچھ 2-4 قدم آگے ہیں، لیکن اللہ پاک کا یہ کرم ہے کہ سابقہ ساری امتیں ننگی ہیں. ان کے کردار، ان کے افعال، ان کے کرتوت، ان کے کارنامے اللہ نے کھول کے رکھ دیے. قرآن پاک میں کوئی پردہ نہیں رکھا. فرمایا قوم موسیٰ نے یہ بدکاریاں کی، جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ بدکاریاں کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں ڈنڈی کی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم متکبر ہو گئی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی نشانی کا مذاق بنایا، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. لیکن اللہ نے امت مصطفیٰ پہ ایسا پردہ ڈالا، پر میں ساری امتوں کو تمہارے سامنے ننگا کروں گا لیکن تمہیں کسی کے سامنے ننگا نہیں کروں. تم ان کے قصے پڑھو اور ان سے عبرت پکڑو. قارون، اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا باقاعدہ ذکر کیا. فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. فرمایا کہ بے شک قارون جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم میں سے تھا اور یہ ان میں سرکش ہوا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا. اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ ضروری نہیں کہ رشتہ دار ہو تو وہ بڑا مقرب ہوتا ہے. صرف رشتہ داریاں، صرف برادریوں سے بندہ قریبی نہیں ہوتا. اصل بات تو ایمان ہے، اور یہ ایمان لایا بھی تھا لیکن بعد میں منافق ہو گیا. مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس کا ایک نام نور بھی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ تورات شریف کی تلاوت بڑی خوبصورت آواز میں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو لحن بھی بڑا پیارا عطا کیا تھا. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، پھر منافق ہو گیا، سرکش ہوا اور تکبر کرنے لگا. وہ کپڑے ایسے پہنتا تھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا جو کپڑا ہوتا تھا قمیض کا وہ ایک بالشت زمین پہ گھسٹتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے منع فرمایا. اور یہ کفار مکہ کی عادتیں تھیں، وہ اپنے کپڑے زمین پہ گھسیٹا کرتے تھے. حتیٰ کہ
ان کے پیچھے خادم ہوا کرتے تھے جو ان کے کپڑوں کو اٹھا کے چلتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ چیزیں مسلمان کو زیب نہیں دیتی کہ مسلمان تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا زمین پہ لٹکائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ کہ ہم نے اس کو خزانے دیے تھے۔ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ فرمایا اتنے خزانے تھے کہ جس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی طاقتور مردوں کی جماعت چاہیے تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ 70 اونٹوں پہ اس کے خزانوں کی چابیاں جاتی تھیں، اور اس نے سونے چاندی کی اینٹوں کا محل تیار کیا تھا۔ یہ آج کے تو آپ پھر اندازہ کر لیں کہ یہ جو اکڑے پھرتے ہیں بڑے جی ہم بڑے ہیں، یہ تو اس کے آگے کوئی کیڑی کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، کہ جس نے سونے چاندی کی اینٹوں کا پورا محل بنا لیا ہے وہ کیا بلا ہوگا، کتنا مالدار ہوگا۔ آج اس وقت دنیا کا جو سب سے امیر بندہ بھی ہوگا، میری نہیں خیال میں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ سونے چاندی کی اینٹوں کا محل بنا لے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ جب دولت آتی ہے تو پھر انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جو خاندانی رئیس ہیں مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے۔ قصص الانبیاء شریف کے اندر تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو کچھ یوں ذکر کیا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک اللہ پاک نے آپ کو سونا بنانے کا گر عطا کیا، فرمایا کہ یہ چیزیں ملاؤ تو اس سے سونا بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے آدھی چیزیں قارون کو بتائیں، آدھی ایک اور بندے کو بتائیں کہ جاؤ تم یہ لے کے آؤ، اس سے آپ نے سونا تیار کیا، یعنی سیکھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے۔ اور پھر اس نے نہ دوسرے بندے سے کسی طریقے سے بھی وہ راز اگلوایا اور وہ چیز بھی حاصل کی، پھر اس سے سونا بناتا گیا، اتنا اس نے سونا اکٹھا کر لیا کہ 40 یا 70 اونٹوں پہ اس کے خزانوں کی چابیاں ہوتی تھیں۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا مالدار ہوگا۔ تو جب مال آیا پھر ناز نخرہ بھی آیا، اور یہ حقیقت ہے، کوئی مقدر والا ہوتا ہے کہ مال بھی آئے اور اس میں نخرہ نہ آئے، وگرنہ جب یہ مال و دولت والی بیماری آتی ہے تو یہ ایسا سانپ ہے کہ جس سے کوئی سپیرا ہی بچتا ہے، ورنہ اس کا ڈنگ جو ہے وہ بڑے بڑوں کو مار دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کے زاہد نبیوں میں سے آپ کا نام سر فہرست ہے، جنہوں نے دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دی، بالکل بے وقت سمجھ لیا۔ آپ ایک سفر کے لیے نکلنے لگے تو ایک یہودی آ گیا، کہنے لگا حضرت میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی تیرا میرا ساتھ نہیں چلے گا، تو نہ میرے ساتھ چل۔ وہ کہنے لگا نہیں حضرت میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس 3 روٹیاں تھیں، آپ نے تینوں روٹیاں اس کو دیں اور فرمایا کہ یہ امانت سمجھ کے اپنے پاس رکھ، جب میں تجھ سے مانگوں تو اس وقت مجھے دے دینا۔ اس یہودی نے وہ تینوں روٹیاں اپنے پاس رکھ لیں، سفر پہ اب نکل پڑے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ رستے میں اس یہودی کو بھوک لگ گئی اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر چرا کے وہ روٹی کھا لی۔ اب روٹی تو اس نے کھا لی، پیچھے بچ گئیں 2 روٹیاں۔ تھوڑا سا سفر مزید کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانے لگے بھی وہ روٹی لاؤ جو تیرے پاس امانت رکھی تھی۔ اب اس نے وہ جس بھی چیز میں چھپا کے لپیٹ کے رکھی تھی وہ چیز جب دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھولا تو وہ روٹیاں تھیں 2، ایک تو وہ کھا بیٹھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی میں نے تو تجھے دی تھی 3، لیکن یہ ہیں 2، تیسری کدھر گئی؟ وہ کہنے لگا حضرت مجھے نہیں پتہ کدھر گئی، جیسے آپ نے دی تھی ویسے ہی میں نے رکھ لی۔ اب ہے یہودی تھا نا، جھوٹ بولنا تو یہودیوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی اگر کھائی ہے تو بتا دے، اس میں کوئی میں کچھ نہیں کہوں۔ اب وہ ڈٹ گیا، کہنے لگا نہیں حضرت مجھ سے قسم لے لے میں نے نہیں کھائی، قسم پہ بھی اتر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو آگے چلتے ہیں۔ کچھ قدم آگے چلے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک ہرن کو بلایا، وہ ہرن آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کے گردن پہ چھری پھیری اور اس کو وہیں پہ بیٹھ کے پکایا۔ پکانے کے بعد اس کو دونوں نے مل کے کھایا۔ کھانے کے بعد اس ہرن کی جو ہڈیاں بچ گئیں آپ نے ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ وہ ہرن وہیں پہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور دوڑ کے پھر جنگل کی طرف چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھا ہے؟ کہنے لگا حضرت دیکھا ہے۔ فرمایا اب بتا تیسری روٹی کدھر ہے؟ کہنے لگا حضرت جی قسم چکا لو میں نہیں جی کھادی۔
اتنا عظیم معجزہ دیکھ کے بھی وہ انکاری ہے، کہتا ہے حضرت مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں کھائی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم چند قدم آگے تھے، ایک اور معجزہ دکھایا، لیکن پھر پوچھا، لیکن وہ کہنے لگا حضرت مجھ سے قسم اٹھوا لے میں نے نہیں کھائی۔ اب تھوڑا سا آگے، اب دیکھیں دنیا یہ کیسی ایک چیز ہے، بزرگ ایسے تو نہیں فرماتے کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کو مروا دیتی۔ اب تھوڑا سا اور آگے گئے تو آگے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ملی۔ آپ نے وہ تینوں اینٹیں پکڑی اور فرمایا کہ ایک میری، ایک تیری، اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ اب وہ کہنے لگا حضرت جی قبلہ وہ تو میں نہیں کھائی تھی، حضور وہ تو میں ہی کھا بیٹھا ہوں، تو میں تو بس ایسے شرمندگی کی وجہ سے آپ کو بتا نہیں رہا تھا، تو حضرت وہ تو میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تینوں اینٹیں اس کو پکڑائیں، فرمایا پکڑ، تو دنیا کا کتا ہے، مجھے دنیا کے کتے کے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو تینوں اینٹیں پکڑ، میں اپنے رستے پہ جاتا ہوں، تو اپنے رستے پہ جا۔ تینوں اینٹیں اس کو پکڑائیں، خود اللہ کے نبی چلے گئے۔ اب وہ یہودی بیٹھا ہوا ہے، تینوں اینٹیں پکڑ کے وہ اپنے سفر پہ روانہ ہوا، رستے میں اس کو ڈاکو پڑ گئے، ڈاکو نے یہودی کو قتل کیا اور تینوں اینٹیں اپنے قبضے میں لیں۔ 3 ڈاکو تھے اور انہوں نے ان میں اپنے میں سے ایک بندے کو کہا کہ جاؤ شہر سے کھانا لے کے آؤ، تو واپس آتے ہو تو پھر ان کو بانٹتے ہیں جو مال ہم نے ڈاکے سے اکٹھا کیا ہے۔ وہ کھانا لینے گیا، اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار کیوں نہ ہو تینوں اینٹیں میں قبضے میں کروں۔ اس نے کھانا بھی لیا، بازار سے زہر بھی خریدا، کھانے میں زہر ملایا۔ اب جو 2 ادھر بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ ایک اس کو جو دینی ہے وہ بھی آدھی آدھی ہم کر لیں، کہ 1.5 اینٹ ہم میں آ جائے، تو جو تیسرا آئے گا اس کو مار دیں گے۔ ان کی ادھر صلاح بن گئی، ادھر اس نے صلاح کر لی، اور وہ کھانا لے کے آیا، ان دونوں نے پکڑ کے اس کو قتل کر دیا، اور جو 2 بچ گئے انہوں نے مل کے بیٹھ کے کھانا کھایا، کھانا کھا کے وہ بھی مر گئے، اور سب کی لاشیں 3 ڈاکو، چوتھا یہودی، سارے مردار وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، دیکھا اینٹیں وہیں کی وہیں پڑی ہیں، دنیا کا مال وہیں کا وہیں رہ گیا، اور چاروں بندے مر گئے، اور اللہ کے نبی جنہوں نے دنیا سے دل نہیں لگایا وہ دنیا میں بھی امن میں رہ گئے اور آخرت میں بھی امن میں رہ گئے۔ دنیا آخرت تو میں نے عرض کی کہ دنیا جب آتی ہے نا تو پھر بڑے بڑے لوگ ان کی حالات بگڑ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قارون کا اسی طریقے سے ذکر کیا، فرمایا اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ قوم کے لوگوں نے اس کو سمجھایا، انہوں نے کہا کہ قارون ایسے خوش نہ ہو، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، یعنی اس مال پہ اکڑنا، غرور نہ کر، اور ایسی خوشی نہ کر جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس خوشی کا اظہار آج دیکھیں نا، کہتے ہیں جی ساڈا کلا کلا منڈا ہے جی، اساں چاہتے پورے کر لینا جی، خوشی کرنی ہے، شادی بیاہ کا موقع ہو جی اسی خوشی کرنی ہے ہن منڈے دی، بھئی خوشی تم نے ایسے ہی کرنی ہے، یہی طریقہ ملا ہے آج آ کے خوشی کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو ڈانٹ دیا، اس وقت کے علماء نے اس کو روکا، فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، ایسے خوشی کا اظہار نہ کر، اللہ ایسی خوشی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ہمارے اسلاف خوشی کیسے کرتے تھے؟ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب مبارک صحیح البخاری آج تک احادیث کی کتب میں سے سب سے اوپر کا درجہ جس کتاب کو دیا جاتا ہے، حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے ماہر تیر انداز تھے، یعنی آپ کا نام ہم نے یہ تو سنا کہ آپ بڑے جلیل القدر محدث تھے، لیکن آپ بڑے ماہر تیر انداز بھی تھے۔ آپ کے شاگرد فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی امام بخاری کے تیر کو خطا ہوتے نہیں دیکھا، یعنی اگر وہ لوگ راتوں کے تہجد گزار اور دن کے قاری ہوتے تھے تو میدان جہاد میں غازی بھی ہوا کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے شاگرد کہتے ہیں کبھی ان کا تیر خطا نہیں ہوا۔ ایک دن امام بخاری اپنے شاگردوں کے ساتھ تیر اندازی کی مشق کے لیے نکلے، اور گھوڑے پہ بیٹھ کے نشانے ٹارگٹ رکھ کے ان پہ تیر چلا رہے ہیں، اور پھر آپ نے ایک ہدف مقرر کیا، آپ نے فرمایا یہاں سے ہم نے دوڑنا ہے، فلاں جگہ پہ آ کے ہم نے تیر چلانا ہے، اور وہ جو شہر کے باہر پل ہے اس پل کے کیل کو تیر مارنا ہے۔
اس کی جو میخ ہے، کیل ہے، اس کو تیر مار رہا ہے۔ تو شاگرد کہتے ہیں کہ ہم سب نے گھوڑے دوڑائے اور ہدف کے قریب آ کے جب تیر چھوڑے سب کا خطا گیا، امام بخاری کا لگ گیا، اور جب امام بخاری کا لگا تو وہ کیل پھٹ گیا، تیر کی وجہ سے کیل پھٹا، اور کیل پھٹنے سے وہ نقصان ہو گیا اس پل کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نا بڑے غمزدہ ہو گئے، وہیں سے اپنے گھوڑے کو واپس موڑا اور اپنے شاگردوں کو کہا کہ جاؤ اور جا کے اس پل کا جو مالک ہے نا اس کو کہو کہ یا تو ہم سے اس کی قیمت لے لے جو تیرا نقصان ہوا ہے، اور یا پھر ہمیں اجازت دے کہ ہم تیرے پل کی مرمت کر دیں۔ شاگرد گئے، جا کے کہا کہ حضرت، وہ بندے کا پتہ کیا، پتہ لگا، اس کو جا کے کہا کہ یار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرما رہے ہیں کہ یا تو ہم سے اس کی قیمت لے لو، تو یا ہمیں اجازت دو کہ ہم تیرے پل کا جو نقصان ہوا ہے اس کی مرمت کر دیں۔ تو اس بندے کو جب پتہ لگا کہ امام بخاری سے نقصان ہوا ہے، وہ کہنے لگا حضرت میں ان سے قیمت لوں؟ نہیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ شاگرد آئے، انہوں نے آ کے عرض کی حضرت انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دیے۔ امام بخاری بڑے خوش ہوئے، اور شاگرد کہتے ہیں اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے خوش ہو کے 500 حدیثیں سنا دی، خوش ہو کے 500 حدیثیں سنا دی۔ اور میرے بھائی جب بندہ خوش ہو تو کبھی اللہ کا قرآن بھی پڑھنا چاہیے، جب بندہ خوش ہو تو کبھی مصطفیٰ کریم کا فرمان بھی پڑھنا چاہیے، جب بندہ زیادہ خوش ہو جائے تو کبھی نماز کی نیت کے باندھ کے بھی اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھنا چاہیے۔ یہ کیا ہوا جی اسی بڑے خوش ہاں، شراب پی کے تو بھنگڑے ڈال رہے ہو، لعنت ہے ایسی خوشی پہ۔ یہ کائے کی خوشی ہے؟ خوشی وہ خوشی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، ورنہ خوشی تو وہ ہے جو قارون کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے۔ اور بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھی۔ فرمایا حضور نے 2 نفل پڑھے، لیکن جب حضور سجدے میں گئے اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے گمان ہوا کہ کہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی روح مبارک پرواز نہ کر گئی ہو۔ میں نے حضور کے انگوٹھے مبارک کو ہلایا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا، اور پھر اپنی نماز کو مکمل فرمانے کے بعد آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیر لیا تو کہا ابو ہریرہ ہلایا کیوں تھا؟ کیا تو نے سمجھا کہ میری روح پرواز کر گئی ہے؟ عرض کی لجپالا دل میں تو خیال یہی آیا تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نہیں یہ سبب نہیں تھا۔ عرض کی حضور اتنا لمبا سجدہ سبب کیا تھا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے اس باغ میں داخل ہونے سے پہلے جناب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فرماتا ہے آپ کا جو امتی آپ پہ 1 دفعہ درود پڑے گا میں اس کے 10 گناہ معاف کروں گا، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھوں گا اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دوں گا۔ یا رسول اللہ ابو ہریرہ حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کے آئے تھے میری امت کے لیے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرا دل باغ ہو گیا۔ اور جب خوشی ہوئی تو حضور پھر کیا کیا؟ فرمایا میں نے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا لا تفرح، قوم کے جو علماء تھے انہوں نے سمجھایا کہ اے قارون لا تفرح، خوشی نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ پاک خوشی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ آپ دیکھیں خوشی کرنے کا خود اللہ پاک نے حکم دیا، وہ خوشی جو جائز طریقے سے ہو، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہ کیا جائے۔ آج کے ماحول میں جس طریقے سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اللہ پاک ایسی خوشی کو پسند نہیں فرماتا، اور یہ خوشی اللہ تعالیٰ، اور یاد رکھیں خوشی جائز کاموں پہ ہونی چاہیے، جائز کاموں پہ، ناجائز کاموں پہ نہیں۔ یہ نہیں کہ جناب کوئی ڈاکہ مارا ہے تو آ کے بڑا ہلا گلا کر رہے ہیں جی فلانے کو ہم نے لوٹ لیا ہے، یا کسی کے ساتھ فراڈ کیا یا کسی کو دھوکہ دیا تو آ کے، جائز کاموں پہ خوشی کا اظہار اور جائز طریقے سے۔ اور میں نے عرض کر دی کہ ہمارے بزرگ کس طریقے سے خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور یہی اصل میں خوشی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے صرف غم کا تعلق رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ صرف غم کا ہے، صرف دکھ کا ہے۔ جب فوتگی ہو گئی ہن بلاؤ مولوی، ہن پڑھو اللہ دا قرآن، اب پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، تو کیا خوشی کے موقع پہ نعت پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے؟ کیا خوشی کے موقع پہ اللہ کا قرآن پڑھنے سے بے برکتی ہوگی؟
تو کیا رب صرف غم کے موقع پہ یاد آتا ہے، مرنے پہ یاد آتا ہے؟ خوشی کے موقع پہ کیا رب کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہمارے اسلاف کا معمول یہی رہا ہے کہ جتنا زیادہ خوش ہوتے تھے اتنا ہی رب کے زیادہ قریب ہوتے تھے۔ میں نے عرض کی کہ اللہ نے پھر قارون کو مال دیا، مال آنے کے بعد وہ اترانے لگا، غرور میں مبتلا ہو گیا، اور پھر عقل مندوں نے اس کو مشورہ دیا، انہوں نے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ جو اس وقت کے علماء تھے انہوں نے کہا کہ اے قارون، یہ جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس کے ساتھ اپنی آخرت کا سامان بنا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کی ضرورتیں پوری کر۔ یعنی اللہ پاک اس سے نہیں منع کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، بڑا رنگ بھی زرد ہو گیا، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، بیماریوں میں مبتلا، دکھوں نے ڈیرا ڈال لیا، حضور کی بارگاہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھا، حالت دیکھی، فرمایا میرے غلام تجھے کیا ہو گیا؟ عرض کی لجپالا میں نے رب سے دعا مانگی تھی، مولا جو مصیبتیں مجھے دینی ہے نا دنیا میں دے دے، آخرت میں مجھے کوئی مصیبت نہ دینا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑا سا ناراض ہوئے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ جو آخرت دے سکتا ہے وہ دنیا نہیں دے سکتا۔ فرمایا رب سے جب بھی مانگو تو یوں مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اے مولا ہمیں آخرت بھی عطا کر، ہمیں دنیا بھی عطا فرما، نہ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج رکھنا، آخرت میں ہمیں کسی ذلت و رسوائی میں مبتلا کرنا نہ۔ یعنی یہ نہیں کہ اسلام دنیا سے بالکل ہی تمہیں کہتا ہے کہ بس مر جاؤ اور کچھ بھی پلے نہ رکھو، فرمایا نہیں، عزت کے ساتھ۔ حضرت فاروق اعظم کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا شان کی زندگی جیو اور آن کی موت مرو، شان سے جیو شہادت کی موت مرو۔ آج تو یہ فقیر بنے بیٹھے جی، اسی فقیر ہاں، اسی ملنگاں، اور لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا، اور قارون کو اس دور میں، اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا، عقل مندوں نے مشورہ دیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا اللہ کی مخلوق پہ تو احسان کر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔ ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے ان کی خانقاہوں پہ لنگر کا اہتمام ہوتا تھا، دنیا آوے کھا جاوے تے راضی ہوئے بلا، بھئی کھائے دوسرا، بلے شاہ کہتے ہیں کہ خوش میں ہوتا ہوں، کھاتا وہ ہے، دل میرا خوش ہوتا ہے۔ آج تو ہمسایہ کھاتا ہو تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، یہ دیکھو لینا آ گیا تھا میرے کو کیوں نہیں آیا، میرے بھائی تو خوش ہو، اللہ نے اس کو دیا ہے۔ بلے شاہ فرماتے ہیں دنیا آوے کھا جاوے تے راضی ہوئے بلا، بھئی دوسرے اللہ کی مخلوق کھائے گی مجھے خوشی ہوگی، رسول اللہ کا امتی پیٹ بھر کے کھائے گا خوشی میرے دل کو ہوگی۔ یہ ہے اصل میں خوشی، اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار۔ فرمایا کہ دنیا کو بھی نہ بھول، لیکن وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا اللہ کی مخلوق پہ احسان کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک بندہ ملا، وہ کہنے لگا حضرت روز مجھے جو ہے نا بس گزارے موافق ملتا ہے کہ ایک وقت کی روٹی کھاتا ہوں، دوسرے وقت کی بھوکا رہتا ہوں، تو حضرت مہربانی کریں اللہ سے کہیں کہ یار اب جتنا میرا حصہ نا سارا اکٹھا ہی دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، یا اللہ تیرا فلاں بندہ ایسے کہتا ہے کہ میں تو گزارے کی وقت گزارتا ہوں، ایک وقت کھا کے دوسرا بھوکا رہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کے لیے جو لوح محفوظ پہ میں نے لکھا ہے نا وہ اتنا کہے کہ جتنی اس کی باقی زندگی ہے نا، وہ ایک وقت کھا کے دوسرے وقت اس نے بھوکا ہی رہنا، اس کے حصے میں ہے ہی اتنا، تو اب میں اس کو بانٹ کے دے رہا ہوں، تقسیم سے دے رہا ہوں، تاکہ اس کی زندگی جو دن باقی ہیں وہ اس ترتیب کے ساتھ اس کو رزق ملتا رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ کہتا ہے مجھے اکٹھا ہی دے دے، اللہ پاک نے فرمایا جا اس کو کہہ دے کہ تجھے اکٹھا مل جائے گا۔ اگلے دن اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب بنایا کہ جتنا وہ اس کے حصے میں تھا نا وہ سارا اکٹھا مل گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی بس اب تیرا حصہ تجھے مل گیا، اور پھر آپ چلے گئے۔ اب جب چلے گئے نا تو اس نے کہا کہ یار آ تو گیا، اب بھوکوں کے یار بھی بھوکے ہی ہوتے ہیں، بھئی غریبوں کے یار بھی غریب ہوتے ہیں، امیر کسی غریب کے ساتھ یاری تو نہیں لگاتا۔ اب وہ خود بیچارہ بھوکا تھا، اس کے جو یار بیلی ہوں گے وہ بھی تو اس جیسے ہی ہوں گے۔ اس نے کہا چلو یار آج لبا تے سارے نو اکٹھا کریے، سارے دی دعوت کریے۔ اس نے کھانا پکایا، سارے یار بیلی بلائے جو بھوکے تھے بیچارے، اس نے کہا وہ آج رج کے کھائیے، سارے رل مل کھائیے، اور پھر سب کو اکٹھا کر کے اس نے کھانے کا اہتمام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طویل عرصے کے بعد پھر وہیں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اس بندے نے ڈیرا لگایا ہوا ہے،
چارپائی بچھائی ہوئی ہے اور بڑے تکیے شکیے لگا کے بڑا اکڑ کے پگ شگ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا پورا ڈیرا ہے اور دیگیں چڑھ رہی ہیں، کھانے پک رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگ کھا کے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، مولا تو نے تو کہا تھا اس کا حصہ ہے ہی اتنا، اور اب اس کے ڈیرے پہ دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، یہ دیگیں اس کے حصے میں کہاں سے آ گئیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جواب دیا، اس نے جو میں نے اس کو دیا تھا نا، اس نے مجھے قرض دے دیا۔ اب جب اس نے مجھے دیا تو پھر میری تو شان یہ ہے کہ میں اس سے زیادہ اس کو بڑھا کے دوں۔ دے دنیا تے 70 آخرت، فرمایا کہ میں نے دنیا میں اس کو اس سے کئی گنا بڑھا کے دیا، اس نے پھر مجھے دے دیا۔ میں نے اس سے بھی زیادہ دیا، اس نے پھر مجھے دے دیا۔ وہ مجھے دیتا گیا، میں بڑھاتا گیا، وہ پھر مجھے دیتا گیا، میں مزید اس کے مال میں اضافہ کرتا گیا۔ میرے بھائی، آج زکوٰۃ کے معاملے میں ہم پریشان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچتے ہوئے ہمارے دل کو ہچکولے لگتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے اپنے مال میں سے اتنا دے دیا تو کم ہو جائے گا۔ خدا کی قسم، اللہ کے راستے میں مال دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو جتنا دیتے جاؤ گے، اللہ دنیا میں بھی اتنا عطا کرتا جائے گا اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ اکٹھا کرتا ہے۔ اب وہ اس کو اس وقت کے علماء نے کہا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے، تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد نہ کر زمین پہ۔ اللہ جب اپنے رزق کے خزانے مخلوق پہ کھولتا ہے نا تو پھر لوگ بغاوت کرتے ہیں، لوگ سرکش ہو جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ بات پتہ لگی کہ یہ زیادہ تر فساد مال و دولت سے آتا ہے۔ بھئی غریب بندہ جس بیچارے کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، وہ کبھی ایئرپورٹ پہ چرس سپلائی کرتا ہوا پکڑا گیا، وہ بیچارہ تو 2 وقت کی روٹی کی پریشانی میں رہتا ہے۔ لیکن جو مال و دولت آتا ہے، پھر سرمایہ دار طبقہ وہ ظلم کے بازار گرم کرتا ہے، وہ سود کے بازار گرم کرتا ہے۔ اب قارون کو جب اس وقت کے لوگوں نے سمجھایا نا، اب وہ جواب دینے لگا اس وقت کے علماء کو، قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ اب وہ کہنے لگا کہ یہ جو مجھے ملا ہے نا، تم بڑا کہہ رہے ہو کہ جی اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں، یہ تو میرا علم ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرا علم تھا جس کی وجہ سے یہ مال و دولت مجھے ملی۔ اس کے 2 معنی علماء نے لکھے ہیں، یعنی ایک تو اس کا مطلب یہی تھا جو واضح ابھی ابتدا میں نے عرض کیا کہ اس کے پاس وہ علم تھا کہ اور یہ اس نے سیکھا بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے تھا، اور وہیں سے سیکھ کے پھر کہہ رہا جی میں ہوں، میرے پاس یہ علم تھا۔ جو اللہ کے ولی ہیں نا، وہ ان کو اللہ جتنا بھی عطا کرتا ہے وہ ہر وقت اپنا سر جھکا کے رکھتے ہیں، مولا یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ تیرا ہی فضل ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا عظیم کرامت کا ظہور ہوا کہ کہاں تخت بلقیس کو ایک پل میں بازو سے پکڑا اٹھا کے حضرت سلیمان پیغمبر کے دربار میں لا کھڑا کیا، اور جب لا کے کھڑا کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو تخت سامنے تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یعنی اللہ کے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ جتنی بھی شان عطا کرے، جتنی بھی عزت عطا کرے، جتنی بھی رفعت اور جتنی بھی ترقی عطا کرے، اللہ کے بندے کہتے ہیں مولا میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ تیری ہی عطا ہے۔ لیکن شیطان کی پیروی میں جب شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان متکبر ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا یہ دنیا کا مال و دولت ہی آ جائے، وہ کہتا بس جی بس میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، میں نے اتنی محنت کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اور میرے بھائی صرف محنت سے دنیا ملنی ہوتی تو کئی محنت کے تجھ سے زیادہ کرنے والے اس دنیا میں بیٹھے ہیں، جو محنت تجھ سے زیادہ کرتے ہیں لیکن شام کو بھوکے سوتے ہیں۔ اگر علم سے دولت ملنی ہوتی تو کئی ڈگریوں والے سڑکوں پہ ریڑیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی اور سبب سے ذہن اور عقل اور فراست سے دنیا ملنی ہوتی، یہ سب چیزیں یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، نہ علم، نہ دولت، نہ اس کی فہم و فراست، نہ عقل و دانائی، کسی چیز کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میرا رب جس کو جتنا چاہتا ہے دنیا بھی عطا کرتا ہے اور دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، اور جس پہ چاہتا ہے اللہ پاک آخرت میں بھی اس کو عزت عطا فرما دے گا۔ دوسرا اس کا یہ معنی علماء نے لکھا ہے کہ اس کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو علم مجھے میرے رب نے دیا ہے، اگر میں اتنا برا ہوتا تو یہ دنیا کا مال میرے پاس کیوں آتا، اللہ مجھے یہ کیوں دیتا۔ جیسے آج نا یہ
بہت زیادہ ذہنوں میں یہ سما جاتا ہے بھی اگر اللہ ناراض ہوتا تو پھر مجھ پہ اتنی کرم نوازی کیوں ہوتی؟ بھئی کرم نوازی ہم نے سمجھا کہ مال و دولت ہے. اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو کیا وہ دنیا دیتا ہے؟ وہ دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے. ہاں وہ اپنے بندوں کو بھوکا نہیں رکھتا، وہ دنیا بھی دیتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف فرمائیں، وقت کے بادشاہ نے حاضری کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت نہیں دی. وہ کسی طریقے سے بھی خانقاہ شریف کے اندر آیا تو آپ کے گھوڑوں کو باندھنے کے لیے جو میخیں تھیں وہ سونے کی تھیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ گھوڑوں کے باندھنے کی میخیں سونے کی تھیں. بادشاہ کہنے لگا حضرت آپ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ آپ کے دربار میں بھی سونا ہے، میرے دربار میں بھی سونا ہے. آپ مسکرائے اور کاغذ پہ لکھ کے بھیجا. آپ نے فرمایا تم نے سونے کو سر پہ سجایا ہے، ہم نے گھوڑوں کے پاؤں میں باندھ کے رکھا ہے. تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو پاؤں کے نیچے رکھا ہے، تم نے دنیا کو اپنے سر پہ سجا کے رکھا ہے. خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آپ دریا کے کنارے تھے، اپنی انگلی مبارک کو پانی میں ڈبویا، نکالا، فرمایا کہ دریا میں کتنا پانی ہے اور میری انگلی پہ کتنا پانی ہے؟ کہا حضرت اس کا اور اس کا تو موازنہ ہی نہیں. فرمایا یہ دنیا ہے وہ آخرت ہے. فرمایا یہ دنیا ہے وہ آخرت ہے. ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا بھائی جس کے پاس دنیا کا مال آ گیا اس پہ اللہ بڑا راضی ہے. اور نہیں میرے بھائی، جس کو اللہ قرآن کا فہم عطا کرے، جس کو اللہ دین کی محبت عطا کرے، جس کو اللہ پاک رسول اللہ کی سنت کا اتباع نصیب فرما دے، جس کے دل میں رب قدوس مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے دریاؤں ڈیل دے، وہ بابا فرید الدین ہوں، وہ میرے علی ہوں، وہ احمد رضا ہوں، وہ خواجہ معین الدین ہوں، وہ جن کے دل میں اللہ کی محبت کے دریا موجزن ہوتے ہیں، اصل میں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. وہ پھر داتا اجویری کی طرح کچی جھونپڑی میں بھی بیٹھے ہوں، وہ کچی جھونپڑی بھی فرشتوں کے لیے رشک کا سبب بن جاتی ہے. تو یہ معیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے، لیکن جب اللہ پاک دیتا ہے وہ پھر یہی کہتے ہیں مولا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور پھر وہ اس کے بدلے میں سرکشی نہیں کرتے، اپنے مال کو نافرمانیوں کے اندر نہیں خرچ کرتے. تو ایک دن کیا ہوا، فخرج علی قومہ فی زینتی، پوری زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم کے درمیان سے گزرا. یعنی دائیں بائیں خدام، آگے پیچھے گھوڑے، درمیان میں بڑے شاہانہ انداز میں جیسے آج کے ایم پی ایم این اے نکلتے ہیں، آگے پیچھے گاڑیاں، بھی رستے چھوڑ دو، یہ کر دو وہ کر دو، جی فلانا آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے. یہ وہی قارونوں کی نسل چلی آ رہی ہے جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتی ہے. قارون نکلا، دائیں بائیں خدام، آگے پیچھے، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، قارون آ رہا ہے قارون آ رہا ہے، بڑی زیب و زینت کے ساتھ. اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کے پجاری تھے نا وہ کہنے لگے ہائے کاش ہمیں بھی قارون جیسا مال مل جاتا. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو ملا ہے. انہ لذو حظ عظیم، وہ لوگ کیا کہنے لگے کہ یہ تو بہت بڑا اس کو مال و دولت کا ایک خزانہ مل گیا ہے، کاش کہ ہمیں بھی ملتا. وقال الذین اوتوا العلم، جو علم والے تھے وہ کیا کہنے لگے ویلکم، او برباد ہو جاؤ، او مر جاؤ، او کس کے پیچھے مر رہے ہو، کس کے پیچھے رالیں ٹپکا رہے ہو. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابر. اور فرمایا وہ اللہ نے جو تمہارے لیے ثواب تیار کیا ہے، جو جنت کی صورت میں جو کستوری کے محل بنائے ہیں، جو اس نے وہاں پہ ایک ایک موتی کا محل بنا دیا ہے، جو جنت کی زمین کے اوپر اس نے نہریں جاری کر دی ہیں، جو اس نے لال و جواہر کے کنارے تیار کر دی ہیں، جو ایک ایک درخت اتنا بڑا اور جس کا ذائقہ تم نے کبھی نہیں چکھا ایسا، اللہ نے ایسی نعمتیں تمہارے لیے تیار کی ہیں، تم اس کے پیچھے ان کو بھول رہے ہو. طویل واقعہ کہ قارون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ مانگی، اور ہماری امت میں تو 40واں حصہ ہے، اس وقت چوتھا حصہ تھا. یعنی اگر 40 خچر اس کے اٹھاتے تھے نا اس کے خزانوں کی چابیاں، تو 10 خچر گئے. اب جب اتنا مال گیا اس کے دل کو تو ہاتھ پڑا، اس نے ایک منصوبہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی بدکاری کی.
اور جب بدکاری کی تہمت لگائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس عورت کو تیار کر کے بھیجا اس کو قسم دی، کہا جس رب نے تجھے سمندر میں خشکی کا رستہ بنا کے گزارا، بتا تو سچ کہہ رہی ہے کہ جھوٹ کہہ رہی ہے؟ اس نے وہ ڈر گئی، کانپ گئی، کہنے لگی اللہ کے نبی اس نے مجھے مال دیا تھا، میں اس کی وجہ سے آ گئی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا، مولا یہ تو اتنا سرکش ہو گیا کہ نبی پہ، یعنی یہ دنیا کا پجاری اس حد تک بڑھ جاتا ہے۔ یہ آج کے لوگ علماء پہ بھونکتے ہیں، دین پہ بھونکتے ہیں، سود کو جائز کرنے کے طریقے نکالتے ہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ میرے بھائی یہ قارون کی نسل ہے، یہ وہی طریقے کار ہیں جو اللہ کے نبیوں پہ بہتان باندھنے سے باز نہیں آئے تھے، یہ آج کے دور میں دین پہ انگلیاں اٹھانے سے کیسے رک سکتے ہیں؟ تو وہ قارون نے جب تہمت لگائی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سر مولا اب اس کو سزا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو ہی سزا دے، یہ تیرا مجرم ہے، تو اب اس کو سزا دینے کا حق تجھے ہے، زمین میں نے تیرے قبضے میں دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زمین پکڑ لے، گھٹنوں تک گیا، کہنے لگا گھٹنوں تک گیا۔ اب یہ دنیا کی ہوس ایسی کتی چیز ہے کہ مرتے ہوئے بھی بندے کو نہیں چھوڑتی، مرتا ہم نے سنا ہے کئی لوگ مرتے ہوئے نا 2 دونی 4 تے 4 دونی 8 تے 5 دونی 20، 1 2 3 4 5 6، یعنی اس وقت بھی نوٹ گن رہے ہیں، وہ ساری زندگی وہ دنیا کی ہوس ایسی ہے کہ مرتے ہوئے۔ اور ہم نے سنا ہے کہ کئی ایسے اللہ کے بندے ہیں جب آخری سانس ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زبان پہ نبی پاک کی ذات، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، جو دنیا میں ترتیب رہی ہے مرتے وقت وہی ترتیب، ساری زندگی دنیا کی ہوس میں گزاری، مرتے ہوئے کہنے لگا، اس نے کہا موسیٰ تو مجھے زمین میں اس لیے دھسا رہا ہے کہ تاکہ میرے مال پہ تو قابض ہو جائے، تو میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اس کا مال بھی غرق ہوا، وہ بھی غرق ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زمین اس کے مال کو بھی پکڑ لے، اس کو بھی پکڑ لے، پھر سینے تک آیا، جب یہاں پہ آیا نا تو پھر منت کرنے لگا، موسیٰ تو میرے تائے کا بیٹا نہیں، مہربانی کر مجھے معاف کر دے۔ آپ جلال میں تھے، فرمایا زمین اس کو دھنسا دے، آپ وہ دھنسنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ دھنسا اور قیامت تک وہ زمین میں دھنستا ہی رہے گا اور وہ اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا، اپنے مال سمیت وہ زمین میں دھنستا جائے گا اور اسی عذاب کے اندر وہ مبتلا رہے گا۔ دنیا سب کچھ نہیں ہوتی میرے بھائی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے، ایک بادشاہ سامنے سے گزرا تو وہ عورت کہنے لگی یا اللہ کہ میرے بیٹے کو بھی یہ شان نہیں دے دیتا جو عزتیں اس کو دی ہیں۔ وہ بچہ بول پڑا، اس نے کہا ماں کیوں مجھے بد دعا دیتی ہے؟ کہنے لگا مولا مجھے ایسا نہ بنانا، میں نے ایسا نہیں بننا۔ اور پھر ایک عورت گزری جس کو لوگ پتھر مار رہے تھے، اس کی ماں کہنے لگی یا اللہ میرے بیٹے کو کہیں ایسی تکلیف میں مبتلا نہ کر دینا۔ وہ بچہ بول پڑا، اس نے کہا ماں پھر بد دعا دیتی ہے، اور پھر عرض کی مولا مجھے ایسی عزت اگر تو دے دینا جس سے میری آخرت سنور جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبب یہ تھا، وہ بادشاہ ظالم تھا لیکن بس دنیا کا جو حشمت تھا، اور وہ عورت پہ ناجائز تہمت لگی تھی اور لوگ اس کو مار رہے تھے، لیکن آخرت میں اللہ نے اس کے لیے جنت کا محل تیار کیا تھا۔ اور وہ بچہ ماں کی گود میں، دونوں کے انجام کو دیکھ کے وہ بول پڑا دنیا سب کچھ نہیں ہوتی میرے بھائی، اصل حقیقت آخرت کا گھر ہے، جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ انگلی سے لگا ہوا پانی یہ دنیا ہے اور باقی جو دریا ہے یہ آخرت ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے وہ نعمتیں اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں جو کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اپنی توجہ کا مرکز و محور وہ آخرت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر